دوران طواف عورتیں بدن سے لگ جاتی، اللہ نیتوں کے جانتے ہیں، تم آمدن لگتے ہو تو قیامت میں پکڑے جاؤ، اتفاقاً لگ گیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے قتل کیا، اب اس کی امی کو خواب میں آ رہا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے، خواب پر مقدمے نہیں چلتے، نہ خواب کا کوئی اعتبار ہے، بہرحال اس کا قتل رائے گا نہیں جائے گا، لا یسرف فی القتل، اللہ کا حکم ہے کہ قتل میں زیادتی نہ کرو، اس کی ہم مدد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اصل قاتل پکڑے جائیں گے آج یا کل۔ 2 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ دوران طواف حجر اسود کو بوسہ دینے، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، ایجنٹ کے بنانے سے محرم تھوڑا بن جائے گا۔ ام حبیبہ میری بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، میرا بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ سنت موقدہ غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آئی ہوں، پاکستان سے ہی حیض سے یہ عمرے کی نیت کہاں سے کروں گی؟ پاکستان سے۔ اگر حیض میں ہی آپ مدینہ منورہ چلی گئیں تو پاک ہو کے پھر مدینہ سے عمرے کی نیت کر کے آئیں، لیکن دم بھی ادا کریں کہ پاکستان سے آپ نے نیت نہیں کی۔ میں جوان آدمی ہوں، صحت مند بھی ہوں، لیکن بیوی کے قابل نہیں ہوں، تو کسی سے علاج کرائیں، ہو سکتا ہے سحر ہو سکتا ہے جادو ہو، تو سورۃ البقرہ بھی پڑھ کے دم کر کے پیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپیاں اور تسبیحیں جو ہیں وہ کعبے کے غلاف کو لگا کے لیں، بالکل غلط ہے، بدعت ہے۔ آپ سے حدیث کی اجازت لینی ہے انشاءاللہ، صبح کو نیچے جب میں بیٹھتا ہوں تو وہاں آ کے حدیث پڑھ کے اجازت لے لیں۔ آج کل مسلمان جو مصائب میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بھی ہیں سود کھاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان بھی ہیں ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو پھر کیسے نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ میری ایک پنجابی عورت سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے، بدن کا نہیں ہے، تو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار کے پھرے، وہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ دل کا پردہ ہے تو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمزم کے بارے میرا بھائی جس طرح لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ راستے میں احرام تھا، مچھر کاٹ رہے تھے، مارنے کی کوشش، مچھر مر گیا تو کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، احرام میں مچھر مارنے کی ضرورت ہے۔ ایک بندے پہ دم آ گیا، وہ گروپ والے نہیں کھا سکتے، دم کا گوشت جو ہے مکے کے فقراء اور غریبوں کو تقسیم کیا جائے۔ کہتے جی کہ سگریٹ پینا حرام اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے پیسے کو خود جلاتے ہو، اور اپنے پیسے کو جلانا حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی کو نعوذ باللہ کینسر تک ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ بھی تو حرام کے قریب ہوتا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ 1 لاکھ کا ثواب جو ہے پورے مکے کے شہر میں ملتا ہے، سب مسجد الحرام ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، توبہ کرتے رہو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جب تک اپنی صحبت نہیں بدلو گے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ والد والدہ نے عمرہ کیا ہوا ہے، ان کا بیٹا ان کی طرف سے عمرہ ہاں جی کر سکتا ہے، دعا سجدے میں کرنی چاہیے، وہ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز میں تسبیحات زیادہ کہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، تو اور شادی کر لو، ٹھیک ہو جائے گی نا۔ جب دوسری شادی کرو گے تو انشاءاللہ پہلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اور دونوں لڑیں تو پھر تیسری کر لو۔ عرب کہتے ہیں جب تیسری شادی کر لو پھر کوئی بھی نہیں لڑتا، اللہ عالم۔ غسل کے بعد وضو نہ کرو، نماز ہو، اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے اور وضو کی نیت کی ہے پھر غسل کیا ہے، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے نیت ہی نہیں کی، کلی نہیں کی، غرارے نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں، سنت ہے، کر دو تو اچھی بات ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا، ہمیں اجازت ہی نہیں ملے گی تو حج کیسے فرض ہوگا؟ گناہوں سے انشاءاللہ عمرے میں بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں، یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے
اول آخر درود شریف دعا مانگتی رہے، انشاءاللہ ہو جائے گا رشتہ۔ احرام کے اندر میرے والد صاحب نے پتہ نہیں کیا گنجی پہنا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کے سوا کوئی کسی کی امداد نہیں کرتا، نہ حضرت خضر امداد کرتے ہیں نہ کوئی اور امداد کرتا ہے۔ امداد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر بن کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے۔ اگر کسی کمپنی میں روپے انویسٹ کیے جائے، پہلے یہ دیکھا جائے گا نا وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ اگر اس کا کام اسلامی ہے پھر انویسٹ کرو، اگر وہ شراب بیچتی ہے تو پھر اس میں پیسے انویسٹ کرو گے، تم بھی برابر کے گناہ گار ہو۔ سگریٹ بیچتی ہے، تمباکو بیچتی ہے، تم بھی گناہ گار ہو۔ پہلے یہ تحقیق تو کرو نا وہ کرتی کیا ہے کمپنی۔ مدینے سے آیا، عمرہ کر لیا ہے، اور اب مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرے کے لیے احرام کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا۔ نیت دل میں ہوتی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے، بس یہی نیت ہے، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ دو استحضار ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ لڑکی سید زادی ہو اور شیعہ سے نکاح نہ کرو۔ سید سے تو خیر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ سے نہ کرو، کیونکہ بعد میں جب اولاد ہوتی ہے نا بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اس کو شیعہ بنائے گی، باپ سنی بنائے گا، روز تماشے ہوں گے۔ میں نے خرچہ لیا پھر کسی کے لیے عمرہ کیا، بالکل جائز ہے۔ داڑھی کی شرعی حد جو ہے وہ 1 مشت ہے۔ داڑھی کا پتہ نہیں کیا والے حصے سے، بہرحال داڑھی کی 1 مشت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ بہرحال استنجے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں تو احتیاط کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈرویئر یا کوئی چیز رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 2 فٹ کی مونچھیں ہوں۔ جو لوگ زندہ ہیں بالکل ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اس کا ثواب اللہ ان کو دے۔ حضور کے زمانے وصال سے لے کر آج تک حرم شریف اور مسجد نبوی میں جماعت سے نماز ہوتی رہی، یا درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ جاری ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نماز ہوتی رہی، اور صحابہ اسی طرح پڑھتے رہے جیسے حضور پاک نے پڑھائی ہے۔ پھر تابعین مجتہدین نے بھی انہی سے لیا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا۔ اگر احرام ہم ہوٹل سے باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آ جائیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے، بالکل جی مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو۔ یہ نصیب کی بات ہے، کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا۔ مرغی کو ذبح کر کے فوراً گرم پانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالتے اس کا خون اوپر چڑھ جاتا ہے۔ 5-10 منٹ کے بعد جب ٹھنڈی ہو جائے پھر ڈالیں۔